ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ میں جب جہاں بھی کسی سے کلام کرتا ہوں، میں جب جہاں بھی کسی سے کلام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ میں جب جہاں بھی کسی سے کلام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، لیکن آیات کردگار کا حامل ہے یا نہیں، حکم خدائے پاک کا عامل ہے یا نہیں، لے کر علی کا نام یہ کرتا ہوں میں پتا کہ تو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں۔ مولا سلامت رکھیں، زندہ باد آئندہ باد۔ اس لیے کہ ہمارے ہر عمل کی بنیاد نام علی پر ہے۔ ہم نے نہ کسی خوف سے اپنے مولا کو مانا ہے، نہ کسی ڈر سے اپنے مولا کو مانا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مولا کو مانتے ہی سر چڑھ کے ہیں۔ کوئی چلتا ہے تو چلے، کوئی مرتا ہے تو مرے۔ اور فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ میں تھوڑا سا وقت آپ کا ضرور لوں گا، لیکن انشاءاللہ شاعر آپ کے حوالے ہوگا، اور یہ ذکر آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ تو موسموں کی قید نہیں ہے، اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سردی ہے یا گرمی، اس میں یہ نہیں دیکھی جاتی کہ برسات ہے یا کچھ اور موسم۔ ہاں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ انسان کا یہ جو بہنے والا لہو ہے یہ حلال ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مولا کو کسی ڈر کی وجہ سے نہیں مانا ہے، کسی خوف کی وجہ سے نہیں مانا ہے۔ دنیا مرتی ہو مرے، علی تب بھی علی ہے۔ دنیا چاہتے ہوئے بھی ہم سے علی کو نہیں چھڑا سکتی۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا چاہتے ہوئے بھی ہم سے علی کو نہیں چھڑا سکتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے علی کو نہیں چھڑا سکتی۔ ہاں ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے، ابھی آپ کل بہت بڑے خطیب ہمارے بڑے بھائی نازمیہ عربی کالج سے فارغ، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قبلہ و کعبہ خطیب آل رسول علامہ صفی اصغر نجمی صاحب سرسوی کو بخوبی آپ نے سماعت کیا، کیسے کیسے گوشے اور کیسے کیسے جملے اور کیسی کیسی باتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ایک خطیب کے لیے جو تبلیغ کرنے کا انداز ہو وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجلس حسین علیہ السلام میں آنے والا مجمع یہ بہت محنت کر کے آتا ہے، یہ مشقت کر کے آتا ہے، ورنہ اس سردی کے موسم میں کون اس بستر استراحت کو چھوڑ کے یہاں آتا ہے؟ لیکن یہ آنے والا مجمع یہ بات ضرور جانتا ہے، جو مزہ بستر استراحت پر نہیں ہے وہ مزہ فرش عزا پر ہے۔ جو مزہ بستر استراحت پر نہیں ہے وہ مزہ فرش عزا حسین ابن علی علیہ السلام پر ہے۔ تو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سنتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، فکر کرتے جائیں گے۔ میں نے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں ایک جملہ رکھا ہے وجاہت بھائی کہ نہ ہم نے کسی خوف کی وجہ سے علی کو مانا، نہ ہم نے کسی ڈر کی وجہ سے علی کو مانا۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، روزے رکھتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، حج کرتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، اصول دین مانتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، فروع دین مانتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، دین اسلام کو مانتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، نبوت کو مانتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، اسلام کو مانتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں، عدل پر ایمان رکھتے ہیں اللہ سے قریب ہو جائیں۔ انسان کا ایک ایک چیز پر عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ آپ دیکھیں یہ انسان ہے
جو اصول دین پر اس لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے اللہ خوش ہو جائے, یہ اللہ کو اللہ ہی اس لیے مانتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے. یہ صرف اللہ کو اللہ نہیں مانتا بلکہ اللہ کے رسول کو اس لیے مانتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہم سے اللہ راضی ہو جائے. عزیزان محترم, بہت بڑا جملہ, پوری تاریخ اس جملے میں بند کر کے جا رہا ہوں. دنیا کے 90 کروڑ مسلمان اور اس سے زیادہ جتنے بھی مسلمان ہیں, ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, رکوع کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, زکات دے رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, سجدے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. نماز پنجگانہ میں یہ مسلمان ہر ایک رکعت میں, رکوع میں, سجدے میں, تشہد میں, سلام میں, ترتیب میں, موالات میں یہی دعا کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. لیکن تمام کے تمام مسلمان ہر عبادت کرنے کے بعد بھی آج تک اللہ کو راضی نہ کر پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نماز پڑھنے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ روزہ رکھنے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ حج کرنے سے راضی نہیں ہوتا, اللہ خمس کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ حج کرنے سے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ ایک ہی پیمانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. دختر رسول کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے. ایک ہی پیمانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. سیدہ کو راضی کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ بس شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ یہ مجمع تھوڑا سا اکٹھا ہو جائے. ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو مسلمانوں شرم نہیں آتی جب ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر اللہ ان کے بغیر نمازیں کیسے قبول کر لے گا, روزے کیسے قبول کر لے گا, حج کیسے قبول کر لے گا, زکوٰۃ کیسے قبول کر لے گا. معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا مولا یہ بتائیے اسلام کیا ہے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والعمر والولایت. مولا سے آنے والے نے سوال کیا مولا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت. آنے والے شخص نے مولا سے سوال کیا مولا یہ بتائیے ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے, ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے, ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے. مولا نے مسکرا کے فرمایا ہماری ولایت سب سے اہم ہے, ہماری ولایت سب سے اہم ہے. آنے والے شخص نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ نماز سب سے اہم کیوں نہیں ہے, روزہ سب سے اہم کیوں نہیں ہے, حج سب سے اہم کیوں نہیں ہے, زکوٰۃ سب سے اہم کیوں نہیں ہے, حج سب سے اہم کیوں نہیں ہے, ولایت ہی سب سے اہم کیوں ہے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا تم جانتے نہیں ہو نماز مسافر کے لیے قصر ہے, روزہ تندرست رکھ سکتا ہے, حج جو ہے وہ جب استطاعت رکھتا ہو اس پہ واجب ہے, زکوٰۃ اس کے لیے ہے جس کے پاس نکالنے کا خرچہ ہو. لیکن مولا نے فرمایا ہماری ولایت کے لیے نہ مسافر کی قید ہے, نہ حضر کی قید ہے, نہ سفر کی قید ہے, کسی چیز کی ہماری ولایت کے لیے قید نہیں ہے. آنے والے نے سوال کیا مولا پھر, مولا نے فرمایا ایک شرط ہے لہو کا پاک ہونا ہماری ولایت. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں, ایک شرط ہے. اب مصرع پڑھ رہا ہوں میسم تو سرے دار زباں کھول رہا ہے, میسم تو سرے دار زباں کھول رہا ہے, یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ. میسم تو سرے دار زباں کھول رہا ہے, یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. اما نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو, نعرہ جو لگائے اسے حیرت سے نہ دیکھو, حیدر کی ولایت پر تمہیں تول رہا.
کا نعرہ حیدری مولا آباد رکھے، زندہ باد، پائندہ باد، شاد رہیں، خوش و خرم رہیں۔ گزارش کر رہا ہوں لا ریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ دامن ہمارا بھر گیا ان کی عطا کے بعد، دامن ہمارا بھر گیا ان کی عطا کے بعد، اب کیوں کہیں پہ جائیں در مرتضیٰ کے بعد، اب کیوں کہیں پہ جائیں، اور اللہ کی عطا کا منکر نہیں ہوں میں، اللہ کی عطا کا منکر نہیں ہوں میں، جنت مجھے قبول مگر کربلا کے بعد، جنت مجھے قبول، اور باطل سے پوچھتی ہے بے شیر کی ہنسی، اب کوئی حرملا ہے کیا حرملا کے بعد، اب کوئی حرملا ہے۔ نعرہ صلوات پڑھے بر محمد و